بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون بآواز بلند صلوات. دعا ہے پروردگار عالم دانیال مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دعوت نہیں. میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں سفیر حسین کے ہاتھوں کا واسطہ میرے مالک اس مشکل دور میں میرے وطن کی محافظت فرما. مالک پاک آدمی کو کامیابی نصیب فرما. کوشش کرنا ضرور ہمیں کہہ سکیں آپ تمام احباب میرے مالک اس پورا شوق دور میں شیعہ سنی کو اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرما. کوئی بھی ایسا اور آمین کہہ سکتا ہو وہ آمین ہے. میرے مالک اس نازک دور میں اس مشکل دور میں اور ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت ہے. اس وقت کی آخری دعا میں مولانا کوشش کیجیے گا آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جائے گا. میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں. اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کی زیارت نصیب فرما. درود پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز ایک پڑھیں مل کے بلند آواز سے تلاوت کریں. اجازت ہے لوگ کچھ بھی صدا آپ لوگ سکھی رہیں صدا آپ شاد رہیں اور سوائے جب مظلوم کے خیال سے جتنا اچھا پڑھنے والے احباب تھے وہ مجھ سے پہلے پڑھ گئے اور جتنا اچھا پڑھنے والے رہتے ہیں انہوں نے بات پڑھنا ہے. لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا. بالکل گھر والی بات ہے. ریحان انکل کے بعد وزیر درجات بلند فرمائے. جیسے لوگ گزر گئے ابھی ایک علیحدہ بزم سجے ایک علیحدہ محفل ہو تو اس میں بتایا جائے کہ وہ لوگ کون تھے. ایام آ گئے ہیں اس شہزادی کے جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی نہیں کہتے تھے. کیا بات ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. بات شروع ہو گئی ہے. رات کے 10 ہو چکے ہیں اور خدا میں انتہائی تھکاوٹ میں پڑا. میں نے کہاں سے اپنا سفر شروع کیا میں کیسے کیسے ہوتا ہوا آیا ہوں. میں یہ بتانا شروع کروں تو کہ یہ میرا وقت کسی نہیں گزرتا ہے. بس راضی رہیے گا. بس وہی باخدا آرام کیا جو بھی فلائٹ میں کیا ہے. یہاں آ کے بھی بیٹھ ہوں چائے پی اور آپ کے پاس حاضر ہو گیا نماز پڑھی ہے. بس اب جتنا آپ چلاتے جائیں گے اتنا میں چلتا جاؤں گا. 3 سال کے بعد آپ کے چہروں کی زیادہ نصیب نہیں ہے. گزارش میں نے کیا ایام آ گئے ہیں اس شہزادی کے جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی کہنے کا رواج نہیں تھا. کافی ریکمینڈ کروں اور جو لوگ کبھی بھی میرے ساتھ شامل نہیں ہو سکے میری گفتگو میں اس ویک کو بند کر دیجیے گا. انہیں ساتھ ملانے کے لیے میں اگلی بات اور کرنا چاہ رہا ہوں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس جملے میں سارا مجمع میرے ساتھ مل جائے ہم سفر ہو جائے. تو پھر جہاں سے میں نے آیت شروع کی ہے میں وہاں پر اپنی بات لے آؤں اور اپنا مضمون شروع کروں. گزارش میں بس مسکراہٹ بھی آ گئی تو قیمت ہو گئی. تھکاوٹ باخدا اتنی ہے کہ رات والا لالچ ہی نہیں ہے. ہاتھ کھڑا ہو گیا تو میرے لیے بونس والی بات ہو جائے گی. گزارش کی ہے ایام آ گئے ہیں اس شہزادی کے جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی کہنے کا رواج نہیں تھا.
اور اسی کو دیکھتے ہوئے موضوع گفتگو بھی وہی بیوی ہے جس کا نام لبوں پر آتے ہی زبان حیا کی چادر اوڑھ لیتی ہے. آپ ہاتھ بلند کر سکتے ہیں، میرے ہاتھوں کی خیاطی کو ملتی ہے. کوئی تعلیم کوئی تفسیر نہیں کراچی والوں کو، ہم ڈائریکٹ قرآن میں سورہ داریات کی 2 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. بالکل قرآن میں. قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی اللہ ہے. قرآن اللہ کا. میرے جو جوان بھائی ابھی 2 شعر پڑھوں تو سارے مجھ سے بول رہے ہیں، تھوڑا میری مرضی سے سن لیجیے. گزارش میں یہ ہے، قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی اللہ ہے. وہ پیار بھری باتیں ہیں اللہ کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ پیار بھری باتیں ہیں کہ اس کے بعد باتیں کرنا چھوڑ دیں. اب اس قرآن حکیم میں خالق لم یزل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، میرے حبیب کیا کراچی ہے میزبان مجمع، بس میرے ساتھ سفر کیجیے گا. میرے حبیب کیا آپ تک ابراہیم علیہ السلام کی عزت دار مہمانوں کی کہانی پہنچی؟ جب وہ آئے اور آتے ساتھ انہوں نے ابراہیم کو سلام کیا اور ابراہیم نے جواب انہوں نے سلام کیا اور انہیں بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کھانے کی دعوت دی اور بٹھایا. بٹھانے کے بعد جب جا کے بچھڑا سوا کیا اور اس کے گوشت کو بھون کر دسترخوان سجا دیا. اب اس سے زیادہ جلدی ہوتی بھی نہیں ہے. دسترخوان سجا کے بچڑے کا گوشت ان کے سامنے لگایا اور میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہے ہیں جب دسترخوان سامنے لگ گیا تو عزت والے مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا. مہمانوں نے کھانے سے انکار کیا تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے اور فرمانے لگے کیا یہ تمہارے شایان شان نہیں یا میری طرف سے کوئی خلوص میں کمی دیکھی؟ ہاتھ کوئی ایسا نہ ہو جو سیدہ سے خیرات مانگتا ہو اور اگلے جملے پہ نیچے رہ جائے. ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو کے فرماتے ہیں کیا یہ تمہارے شایان شان نہیں یا میری طرف سے کوئی خدمت میں کمی دیکھی؟ تو قرآن کہہ رہے ہیں عزت والے مہمانوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا بات یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ پسند نہیں آیا، مسئلہ یہ ہے ہم یہ کھانا کھا نہیں سکتے، ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی ہے. ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی بشری
جبرائیل نوکری کرتا ہے، کبھی سبھی سنانے آتا ہے، کبھی جھولا سنانے آتا ہے. یہ انہیں کیا پہچانیں گے جہاں جبرائیل نوکری کرتا ہے. نوکری میں رک اس لیے رہا ہوں کہ اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد دینا قانون سماعت کی خلاف ورزی ہے. تو لہٰذا حکومت تیار ہو جائے اپنی بات کی رکا اس کے بعد آ ہی نہیں. جبرائیل کے نور کو نہیں پہچان سکے تو یہ کیا ان کے نور کو پہچانیں گے جن کے دروازے پر جبرائیل نوکری کرنے آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کسی عام نبی کا نام ہے؟ انہیں لازم نبی، اللہ کے گھر کے مہمان، حج کا طریقہ بتانے والے، نماز کا طریقہ بتانے والے، حج کے مناسک بتانے والے، بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے، جد الانبیاء، جد اسحاق، جد یعقوب، جد یوسف، جد اتنے بڑے نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام. آخری ہاتھ اٹھنا چاہیے اگر میں بات سمجھا سکوں. اس اتنے بڑے نبی علیہ السلام کے پاس آیا جبرائیل اور اتنا قرآن کہہ رہا ہے اتنا عزت دار بن کے دیکھیے گا سیدہ کی دہلیز کی شان کیا ہے. اتنا عزت دار بن کے آیا کہ کہتا ہے میں عزت دار مہمان ہوں، یہ کھانا نہیں کھاتا. وہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاس عزت دار بن کے پکا پکایا کھانا ٹھکرا کر چلا. اور یہی جبرائیل جب حسین کی اماں کے دروازے پہ آیا، یہاں اس نے دستک دی، اندر سے فیصل نے کہا کون؟ باہر سے آواز آئی بھوک لگی ہے مسکین روٹی لینے آیا. بھوک لگی ہے بھوک لگی ہے مسکین روٹی لینے آیا ہے. وہاں ٹھکرا کے چلا گیا، یہاں آ کے مانگ رہا ہے، فیصلہ ہو گیا. ہاجرہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور ہے فاطمہ کے ہاتھ کی روٹیاں. नंबर ले लिया भाई, नंबर ले आता आगे ले लो. بس میں نہیں جانتا حاجرہ کے ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ کی روٹیاں ہو. دیکھیں میری بات سنیں، میرے بات پڑھنے کے بعد کعبہ علامہ شمشاد حسین نقوی صاحب، پھر جناب ندیم رضا سرور. تو اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں. میں مضمون بی بی سیدہ نہیں پڑھ رہا، میں صرف بی بی کی دہلیز پڑھ رہا ہوں. مضمون وہ پڑھ. دیکھیں یہ مجھے ادب ہے بزرگوں کا. میں تو خاک پابی نہیں بنتا. ان بڑی بڑی شخصیتوں میں میری حیثیت بس ویسی ہے جیسی حیثیت کسی حسین چہرے پہ چھوٹے سے دل کی ہوتی ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بات کیا ہوئی تھی جناب؟ بی بی سیدہ کی روٹیاں اور ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا کھانا. دیکھیے میری بات سنیے، اب یہ جو دور ہے نا، یہ دور، اس دور میں اب وہ چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں. اب مقابلہ مذہب کا مذہب سے نہیں ہے، اب بحث دین کی دین سے ہے. اب دین میں بخدا بڑی تکلیف میں کھڑا ہوں، بس چلے میرے ساتھ. اب دین اور دین کی بحث عیسائیت پابند میں. جناب اسماعیل مغل اعظم کے دور میں ایک سوال اٹھا تھا کہ ہمارے عیسیٰ کی ماں وہ ہے جس کے کھانے جنت سے آتے ہیں، اس لیے ہمارا دین افضل ہے. آپ کیا جواب جس کے کھانے جنت سے آتے ہیں، آپ کیا جو ہمارا دین افضل ہے؟ مسلمانوں یہ گزارش ہے اپنے بچوں کو ان محفلوں میں بھیجو تاکہ انہیں پتہ چلے یہ دروازہ ہے. اپنے بچوں کو یہاں بھیجو تاکہ انہیں پتہ چلے یہ دروازہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بات انجیل سے تو کر رہی ہے، تو بائبل سے تو بات ہی نہیں، بات ہی قرآن سے ہو رہی تھی. ہم قرآن کھولتے ہیں، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جناب مریم کی والدہ نے منت مانی، میرے مالک جو بچہ میرے رحم میں ہے، جب یہ اولاد دنیا میں آ جائے گی نا، میں اس اولاد کو تیرے گھر بیت المقدس کے زائرین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. زائرین کی خدمت کے لیے وقف کرنا نبیوں کی ماؤں کی
عادت ہے، سنت ہے. خیر ابھی بات یہاں سے ایک اور نہیں چلا جائے گا، وقت کر دوں گی. اور بہت بڑا مسئلہ خدا ایک جملے میں سے اتنی بحث نکل رہی ہے کہ میں جاؤں کہاں پر. قرآن کہہ رہا ہے کہ مریم کی ماں نے منت مانی، جو اولاد آئے گی اسے خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اور جب وقت آیا تو اللہ نے مریم سلام اللہ علیہ جیسی نعمت سے نوازا، ہاتھ بھی مار دیا. اب دیکھیے کیا کیا یہ تو میں چھوڑ چکا تھا حالانکہ. دنیا والوں ایک سوال کا جواب دو. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے اگر منت ماننا بدعت ہوتی اللہ پوری کیوں کرتا؟ شہزادی کی آمد ہو گئی. چند دن کی مریم کو ماں نے ہاتھوں پہ اٹھایا، پالے رہا. دل تھا بیٹا ہو، بیٹی اور بیٹے میں فرق ہوتا ہے. بیٹی کا معاملہ ذرا نازک ہے. سوچا تھا تیرے گھر کے زائرین کی خدمت کے لیے وقت کر دوں گی، تو نے بیٹی دے دی. آواز توحید آئی مریم کی، اماں منت پوری کرو ہمیں بیٹی کی قبول، ہمیں بیٹی قبول ہے. بیوی چند دن کی مریم سلام اللہ علیہ کو اٹھا کر بیت المقدس میں لے گئی. آگے لوگوں کا ہجوم تھا، مریم کی پرورش کون کرے. اب وہاں قرآن دازی کی گئی اور قرآن کہہ رہے قرآن دازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا کہ یہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کی پرورش کریں گے. اور جناب زکریا علیہ السلام کا نام اتفاق کرنے کی اتنی بڑی دلیل دے کے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے. اور اگر سمجھا سکا تو اس کو بے شک اسنیپ چیٹ پہ اسپیک چلا دیجیے گا. اس کی میں اتنا بڑا بات بند کر کے جا رہا ہوں. مریم کی ماں انہیں وہاں پر لے کے چلی گئی اور وہاں پر صورتحال کیا ہے نا محترم؟ صورتحال یہ ہے کہ جناب زکریا کا نام نکلا اور جناب زکریا کا نام اتفاقاً نہیں نکلا. قرآن میں کچھ اتفاقاً نہیں ہوتا. اللہ نے جناب زکریا کا نام نکال کر دنیا کو بتایا کرنی ہے مریم کی پرورش. مریم ہے معصومہ، زکریا ہے میرا نبی. اور یہ بات یاد رکھنا تمہیں جواب مل گیا جو اس عمران کی ایمان پہ اعتراض لگاتے ہیں جس نے 17 سال میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا ہے. فرمایا یاد رکھنا یہاں سے دیکھو اتفاقاً کچھ نہیں ہوتا، معصوم کو ہمیشہ معصوم ہی پالا جائے گا. معصوم کو ہمیشہ معصوم ہی پالتے ہیں. جناب زکریا نے بیوی کو پالنا شروع کر دیا. اب یہ مضمون لمبا ہے، میرے ساتھ چلیے. جناب زکریا نے شہزادی کو پالنا شروع کر دیا. اب کرتے کرتے وہ کمرہ وہ حجرہ بلندی میں تھا. اپنے ہاتھوں سے صبح کے وقت تالا لگا کر سیڑھیاں اترتے تھے، چلے جاتے تھے مزدوری پہ. سارا دن مزدوری کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے آ کر شام کو تالا کھولتے تھے. ایک عجیب منظر دیکھا جناب زکریا نے. صبح تالا ہاتھوں سے لگا، آپ کے سمجھنے میں سلام کروں میں محترم، صبح ہاتھوں سے تالا لگا کر گئے تھے، شام کو اپنے ہاتھوں سے آ کر تالا کھولا تو عجیب منظر دیکھا. بے موسم پھل اور جنت کے کھانے جب اللہ کے ہاتھ سے تقسیم ہو کے مریم کے سامنے پڑے ہوئے تھے. جناب زکریا نے حیرانی سے پوچھا مریم یہ سب کہاں سے آیا؟ پھر مریم سلام اللہ علیہ نے سر جھکا کے کہا میرے اللہ کا رزق بہت وسیع ہے، میرے اللہ کا رزق بہت وسیع ہے. یہ ساری بات سمجھ لی. قرآن کہتا ہے کہ ان کے کھانے جنت سے آتے تھے. اب منت کرو مسلم کمیونٹی کے سامنے کہ اپنے بچوں کو ان محفلوں میں بھیجو تاکہ انہیں پتہ چلے سورہ طہر ان پہ نازل ہوئی تھی. سورہ طہر کی تفسیر میں یہ جملے ہیں کہ امام حسین شہنشاہ بادشاہ کی اماں نے منت کے روزے رکھے. وقت افطار دروازے میں تک قربان ہوئی. سوالی آ گیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا. بی بی نے اپنے حصے کی روٹی دے دی، علی بادشاہ نے اپنے حصے کی روٹی دے دی، حسنین نے اپنے حصے کی روٹی دے دی. جب 4 سادات نے روٹیاں دی، 5ویں فضا نے بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھا دی. 5 روٹیاں چلی گئی. سوالی کو دوسرے دن پھر تیسرے دن پھر 15 روٹیاں 3 دنوں میں آل محمد نے خیرات کر دی سوالیوں کو. اب میں نہیں کہہ رہا اہل سنت دوستوں کے مذہب میں آسمان سے بڑا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. رجالت کے بارے تو بات تھوڑی ہے، بات بڑی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے
جس کے کھانے جنت سے آئے وہ اور ہیں، اور جن کے ہاتھ کی روٹی جنت میں جائے کراچی میں 2 منٹ مجھے اور دے تو شاید اس سے اوپر ہو جائے۔ جس کے ہاتھ کی روٹی جنت میں جائے، خدا اس روٹی پہ اگر بات شروع ہو گئی نا تو یہ ظلم شاہ کمر تک آ جائے گی۔ جس کے ہاتھ کی روٹی جنت میں جائے، ارے اللہ میرے سوال ہے، پہلے دن تو جو جبرائیل آئے پتہ چل گیا اس دروازے کی شان کیا ہے۔ بارے اللہ دوسرے دن پھر فرشتہ، یہ کیسے؟ چلو پہلے دن تو پتہ چل گیا، بارے اللہ یہ عرشی ہے فرشی نہیں، جہاں تھکے مجھے بتائیے گا، میں عرشی ہے فرشی نہیں، اب ہم اس سے آگے اگر اس سے اوپر کی بات آئے تو میں اس سے اوپر ہونا چاہیے۔ عرشی ہے فرشی نہیں، فرشتہ ہے انسان نہیں، بارے اللہ ہے اسے تو بھوک ہی نہیں لگتی، یہ دوسرے دن پھر کیوں آ گیا؟ آج پہنچنے کے لیے بات ایک کام کرو، پہلے یہ بتاؤ کہ سالے والے کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے مالک میرا خیال ہے تاریخ بتاتی ہے کہ سارے علماء متفق ہیں دوسرے دن آنے والے کا نام ہے میکائیل۔ اس کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے مالک اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے، یہ تیرے 18,000 عالمین میں رزق تقسیم نہیں آیا وہ جوان گان مجھ سیدہ کی فضیلت آپ بھی نہیں بول سکتا، اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے۔ میرے محترم سر کیمرہ میں نے ویڈیو بنا کے مجھے بندہ بتائیے گا جو چپ ہے، جو بھی نہیں بولتا میں اس کی شاگردی کر دوں بھائی سلام۔ میں نے کہا بارے اللہ اس کا نام میکائیل ہے، اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے، یہ تیرے 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کرتا ہے، یہ علی سے کیوں مانگ رہے؟ اللہ کی رضا میں بھی تجھے اپنی کبریائی کی طرح سے سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو کہتے ہیں علی سے نہ مانگو انہیں کہتا ہوں تم مدینے میں جا کے منظر تو دیکھ، جو کائنات کو بانٹنا ہے وہ پہلے علی سے مانگتا ہے۔ جو کائنات کو بانٹتا ہے اور آپ جو ہے نا وہ میرے اندر کا کمپیوٹر آن کرنا چاہ رہے ہیں، جانا ہے خاک میں تو گزارش ہے آپ سے، اے شیخ بغض چھوڑیے مٹی کے باپ سے۔ جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ پہلے علی سے مانگتا ہے۔ ابھی 2 دن ہوئے، تیسرے دن پھر فرشتہ آ گیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، بھوک لگی ہے مسکین ہوں روٹی چاہیے۔ میرے خیال سے اس ٹائم جتنا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے نا، جتنا مجمع میرے سامنے اس ٹائم تشریف فرما ہے، میں کچھ نہیں تو آدھے سے زیادہ بھی شاید کہوں تو غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ باپ خدا میرا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں تھا میں یہ جملہ یہاں پہ بولوں، اب قدرتاً با خدا یہ بات آ گئی ہے، میں کر نہیں رہا، یہ کرائی جا رہی ہے، یہ ہاتھ باندھو، اس میں زبان کا مزہ دیکھیے قرآن کا۔ فرشتے عرش کے ہوں یا کہ ہوں باقی جنا والے،
اتنی سمپل زبان، اتنی پیاری، اللہ اللہ، فرشتے عرش کے ہو یا کہ ہو باغ جنا والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے، وہاں والے فرشتوں نے علی کے در سے مانگی روٹیاں، اکثر زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسمان والے۔ کراچی میں میرے معیار کو سلام کرو یار، وہ تو پیچھے بیٹھے ہو مل کے نعرے حیدری۔ تیسرے دن پھر فرشتہ آتے ہیں، بالکل مختصر، روٹیاں گئی ہیں 15، روز 5 روٹیاں۔ کسی بندے کو بھوک نہیں لگی ہے؟ شام ہوگئے تھے، میں نے کہا پڑھنے کیا ہو گیا، روٹیاں گئی ہیں 15، آیتیں آئی ہیں 30۔ ہاں روٹیاں گئی ہیں 15، آیات آئی ہیں، آیات آئی تھی۔ میں نے کہا بارے اللہ تیرا وعدہ ہے میں 10 دنیا میرے گلے کی سنتا ہوں، بس جتنا زور لگائیں گے اتنا بڑھے گا۔ تیرا وعدہ ہے میں 10 دنیا دیتا ہوں، میں 70 آخرت دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بارے اللہ اگر 15 روٹیوں کے بدلے 30 آیتیں 2 گنا آئی ہیں تو کم سے کم 10 دنیا بھی ہو تو 150 آیتیں تو بنتی ہیں۔ یہ 30 آیات کیوں؟ جان بھائی یہ دیکھیں، نہ سمجھنا میں کوئی ذاکر ہوں، نہ سمجھنا کوئی میں مدرسہ رہا ہوں، نہ سمجھنا میں مہمان ہوں، اتنی گنجائش دے رہا ہوں، نہ سمجھنا میں چھوٹا بھائی ہوں، بس اتنا سمجھنا کہ امام حسین کا چھوٹا سا سوال ہے۔ یہ دیکھو یہ اب اسے آگے میرے پاس سوال بارے اللہ کم سے کم 150 آیتیں تو آنی چاہیے، اگر 10 گنا بھی دیکھیں تو آیتیں 30 کیوں ہیں؟ آواز توحید آئی، تو پہلے میری آیت کا وزن کر کہ یہ آیت ہے کیا؟ بھائی رحم میں حقیر وہ ترازو کہاں سے لاؤں جس میں تیری آیت کو تولوں؟ میں حقیر اسلام بھائی دل میرا بڑا ہے، اس ساری جگہ تمہیں ایگزامینیشن ہال سمجھے گا، دل میرا بڑا ہے کہ جتنا جملہ مزیدار ہے نا میں ویسے سمجھا سکوں تو انتہا ہو گئی۔ بارے رحم میں یا ہاتھ اٹھنا چاہیے جتنے میں دل سے پڑھ دوں، اور زندگی میں پہلے بڑے موقع پر کہیں نہیں پڑھا، اب دل بڑھ گیا تو میں پڑھ دوں۔ بارے رحم میں وہ ترازو کہاں سے لاؤں جس میں تیری آیت کو تولوں؟ فرمایا مجھے پتا ہے تجھ سے نہیں تلنی، اگر تولنا نہیں چاہتا ہے نا، اگر دیکھ نہیں چاہتا ہے وزن تجھ سے نہیں تلنی، ایک کام کر ان سارے موالیوں کو ساتھ لے، بھاگا مصر کے بازار میں جا، وہاں حسن بک رہا ہے۔ میں نے سارے موالیوں کو ساتھ لیا، ہم بازار میں مصر چلے گئے۔ حالت کیا ہے؟ ایک پلڑے میں حسن یوسف، دوسرے پلڑے میں مصر کے سارے خزانے۔ مصر والوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ شخصیت نبوت کا درجہ بھی رکھتی ہے، وہ تو صرف حسن کے عاشق تھے، وہ حسن خرید رہے۔ ایک طرف حسن ہم نبوت نہیں کر رہے، ایک طرف حسن کیونکہ وہ دیکھی خوبصورتی رہتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی نبی بھی ہیں کہ نہیں۔ ایک طرف حسن یوسف، دوسرے طرف عزیز مصر میں سارے خزانے۔ تاریخ کہتی ہے خزانے لٹوا بیٹھا، اٹھایا تو ترازو، خزانوں والا پلڑا ہوا میں، حسن کا پلڑا بھاری۔ آپ تو بات خدا پریشان ہوں گے تو میں آپ کی توقع سے پہلے چھوڑ دوں گا، مجھے جملہ میرا ضائع یہ ختم نہیں کیجیے گا، اٹھایا وہ ترازو۔ اب حالت کیا ہے؟ حسن یوسف والا
यूसुफ का पलड़ा भारी, खजाने हवा में, चेहरा उतर गया अजीज मिस्र का। अब इतना समझना, चेहरा उतर गया अजीज मिस्र का। उस वक्त की बादशाहत के उतरे हुए चेहरे पर उस वक्त की हुज्जत को तरस आ गया। जागो 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 कराची वालों, उस वक्त की बादशाहत के एहसान पर उतरे हुए चेहरे पर उस वक्त की हुज्जत को तरस आ गया। फरमाया क्यों उतर गया तेरा चेहरा? कहते सरकार देख तो रहे हैं, खजाने लुटवा बैठो, खरीद ही नहीं मारा, तोड़ ही नहीं मारा, खजाने लुटवा बैठो, खरीद ही नहीं पा रहा। अल्लाह अकबर। फरमाया क्या याद करेगा, किस करीम से तेरा वास्ता पड़ा था, ये खजाने उतार, मुझे कागज कलम और दवात ला दे। वो लेकर आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना वो कागज थोड़ा सा फाड़ा, उसकी पर्ची बनाई, पर्ची बनाकर कागज कलम दवात से ना कुछ लिखा कलम और दवात से, कुछ कलमात लिखे, उसके बाद उसे फोल्ड किया, उसके बाद उसकी चिट बनाई, चिट बना के कहा सारे खजाने उतार दे, उस पन्ने में सिर्फ जाके ये पर्ची रख दे, अब मैं सर पे आ जाऊंगा जिसने जबड़ा गाय कर दिया। पर्ची रखी गई। फरमाया अब उठा तराजू। मेरे जवान भाइयों, अब मजमा उठ के भी बोले तो दांत थोड़ी के बाद जितने कैमरा मैन है जरा मुझे बंदे की वीडियो बना के बताएंगे जो अभी शूट कर गया। अब फरमाया उठा तराजू। अब जो भाई तराजू उठाया गया, सूरत हाल ही हालात जज्बात बदल गए। अब सूरत हाल बदल गई। अब हालत क्या थी? उसने यूसुफ हवा में, पर्ची का पलड़ा भारी, उसने यूसुफ हवा में, पर्ची का पलड़ा भारी। भाई असलन भागा अजीज मिस्र, दौड़ता दौड़ता आया, कहता देखूं आखिर पर्ची में लिखा क्या है। वो आया, उसने पर्ची उठाई, खोल के देखा, बीच में लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। एक मिनट, मैं उसके सर पे आ जाऊंगा जिसने जुमला अदा कर दिया। एक लम्हा लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैरानी की इंतहा है, हैरानी के समुद्र में गार को सर के अजीज मिस्र कहते बस बिस्मिल्लाह में तुल गया। यूसुफ ने कहा रहना वही काफिर का काफिर, और मैं बिस्मिल्लाह में नहीं बे के नुक्ते में तुल गया। बिस्मिल्लाह में नहीं तोड़ा। इधर देखिए, बिस्मिल्लाह में नहीं तोड़ा। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पूरी आयत है कुरान की। बिस्मिल्लाह में नहीं, बे के नुक्ते में तुल गया। आवाज तो ही या पता चला मेरी आयत का वजन कितना है। जिसके एक नुक्ते में यूसुफ का हुस्न तुल गया, वैसी दो आयतें हो तो बतूल की एक रोटी बनती है। वैसी दो आयतें हो तो बतूल की एक रोटी। परेशान तो नहीं? दो आयतें बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वैसी दो आयतें हो तो बीबी सैयदा के हाथ की एक रोटी बनती है। बस खुदा मैं पूरी रात भी पढ़ता रहूं इस रोटी पे तो ये फजीलत खत्म हो ही नहीं सकती। पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक ये झोली फैला के मांग रहा। अब जिन बंदों को करोड़ फीसद यकीन है ना कि उनके घर का चूल्हा हुसैन बादशाह की जूती के सदके में जलता है, वो आखिरी बंदे जो बाहर रोड पे हैं, जो दरवाजे में खड़े हैं, जिन्हें 1000 करोड़ फीसद यकीन है कि घर का चूल्हा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जूती, यार इस दरवाजे से दरवाजा जो कोई नहीं, जूती के सदके में जलता है। वो बंदा ये माफी 1 मिनट नारे का टाइम मैं देता हूँ, 1 मिनट में नारे का टाइम देता हूँ। या अली इमाम हुसैन की जूती के सदके में जलता है। हाथ मारूं, जोर लगाऊं, बोलने का कहूं, फिर बोलो तो ये बात सस्ती का कमाल है, मलिक वालों का कोई कमाल नहीं। मिसरा पढ़ूं, दाद जाने, हुसैन बादशाह की अम्मा जाने, शायद जब आपके बोलने पे दिल आए, मैं अगले दिन अपनी फ्लाइट में बैठा हूं, मेरे जाने के बाद सोच रहा मैंने कहा क्या है, तुमने सुना क्या है। खुदा मेरी अभी तक की नौकरी एक तरफ, ये दो मिसरे एक तरफ, किसके हैं मुझे नहीं पता। मालिक उसे जज़ाए खैर दे, इन कलम टूट जाते हैं बखुदा। ऐसे मिसरों पे शेर मोजज़े की हद को छूने लगता है। ये रोटी क्या है? कभी तुमने पहचाने? अली जो खाते थे ज़हरा के हाथ की रोटी, कभी तो कुव्वत परवरदिगार हाथ में थी।
کھاتے تھے زہرا کے ہاتھ کی روٹی. تبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں تھی. اب سوچو وہ ہاتھ کیا ہوگا. لمحے کے لیے سوچو کہ وہ ہاتھ کیا ہوگا. اب جدھر جدھر کا خدا کوئی طے کر کے لیا ہے, جہاں جہاں مجمع جاتا جا رہا ہے وہاں وہاں جاتا, وہ ہاتھ آخر کیا ہوگا جو ہاتھ بھی سیدہ کے ہاتھ کی روٹیاں کھاتا. اب رکیے نہیں, اس بات کو مجھے سمجھانا ہے پھر آتا. بے شک میرا اپنا گھر ہے, جب تک میں نہیں اتروں گا بعد والا نہیں ہے, اس چیز کا مجھے پتا ہے, بالکل میرا اپنا معذرت. وہ ہاتھ کیا ہوگا. سائنسدانوں نے ذرے کا جگر چھیل کے اس میں سے ایٹم نکال دیا اور بڑے بڑے انکشافات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جو سورج ہے نا, سورج یہ ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا. سورج کے ایک گھاٹ میں ہماری زمین جیسی 10,000 زمینیں سما سکتی ہیں, کیونکہ یہ مرکز ہے سولر سسٹم کا. عطارد, زہرہ, زمین, مریخ, مشتری, زحل, نیپچون, یورینس, پلوٹو, یہ جو بھی ہے یہ پورا ایک سولر سسٹم. سائنس کہتی ہے کہ 1 اسٹار یارڈ میں, جس کا نقطہ مرکز سورج ہے, یہ جتنے سیارے میں رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ پڑھے لکھے جوانوں میں سامنے بیٹھے ہیں, اب وہ بات بالکل معمولی سی ہو جائے گی. اب یہ سولر سسٹم کا نقطہ مرکز ہے ہمارا سورج. اب جہاں سائنسدانوں نے اتنے انکشافات کیے ہیں نا یار, آپ کے بس میں نہیں کہ آپ نہ پڑھیں. میں بات کیوں نہیں کرتا, جب اتنے کو بندہ اپنے آپ پہ جب ٹوٹے تو بول رہا, ورنہ بولنے کی ضرورت نہیں. میں آؤں گا ہی نہیں اس کے بعد یہاں پہ, اگر جب سلامت رہ گیا. شرط یہ ہے کہ یہاں علی کی محبت ہو. سائنسدانوں نے بتایا کہ 1 اسکوائر یارڈ میں سورج کی دھوپ کا جو وزن ہے نا, 1 منٹ میں ایک بندے پر وہ 1000 ٹن ہے. ایک منٹ میں ایک بندے پر سورج کی دھوپ کا 1 منٹ کا وزن 1000 ٹن ہے. اب ہم 1 منٹ سے آگے جائیں گے. مجھے پوچھنا یہ ہے کہ جب ایک بندے پر 1 منٹ میں 1000 ٹن وزن پڑ رہا ہے تو اس کو محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ سوال یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے جب وزن چاروں طرف سے یکساں ہونا پھر وزن محسوس نہیں ہوتا. نہیں جانا تھا, یہ تو بہت ساری ہاتھ اٹھانا. ابھی تک آپ نے جتنی بھی دعوت دی تھی ان کو ہے, مجھے نہیں دی. وہ جب چاروں طرف سے وزن برابر ہونا پھر وزن بھائی جان محسوس نہیں ہوتا. اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ ڈول کو کنویں میں پھینکے, جتنی دیر تک ڈول پانی میں رہے گا پانی کا وزن محسوس نہیں ہوگا, جیسے ہی پانی سے باہر آئے گا آپ کو وزن محسوس ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن کبھی ہم آنکھ بھر کے سورج کبھی ہم آنکھ بھر کے سورج کو دیکھیں, کبھی ہم آنکھ بھر کے سورج کو دیکھیں تو آنکھوں پر بوجھ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اب یہ سائنس کا نہیں, اب یہ شریعت کا مسئلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نور کا بوجھ صرف نور پر محسوس ہے. نور کا بوجھ صرف نور محسوس ہوتا ہے, اس لیے آنکھوں پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے, پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک, اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندے پر 1 منٹ میں 1000 ٹن وزن پڑتا ہے, یہ جو جتنے بیٹھے ہیں یہیں پر کتنا ہوتا ہے؟ ذرا اس کا اندازہ کر کے نہیں بتائیے. اگر یہاں سے مشہور ہونا تو یہ بتا دیں کہ اس کراچی میں 1 منٹ کا ایک ہر بندے پر کتنا وزن ہوتا ہے. اگر یہ بھی نہیں بتا سکتے تو پورے پاکستان کو بتا دیں کہ وہ کتنا وزن ہوتا ہے. بات چھوڑیے, پاکستان مشکل ہے تو یہ یورپ, افریقہ, بر صغیر, ان سب پہ کتنا وزن ہے.
مانچسٹر کی کسی یونیورسٹی میں کسی سائنسدان نے کہا تھا کہ ہمارا دریائے بینز بن جائے گا سیاہی. ہم پھر بھی نہیں بتا سکتے کہ اس پوری کائنات میں سورج کی دھوپ کا 1 منٹ کا وزن کتنا. کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. ابھی سمجھا رہا ہوں، فکس 20 سے 25 سیکنڈ کے بعد میں جملہ پھیل. میں نہیں کہہ رہا، انگریز کہتے ہیں کہ دنیا کے سارے دریا بن جائے سیاہی، ہر بندہ بن جائے زمین پہ حساب کرنے والا، تمام پولز اور درخت بن جائے قلم، ہر بندہ حساب کرنے والا بن جائے، تمام کیلکولیٹرز اور کمپیوٹرز بن جائے نتیجے نکالنے والے، تو پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی سورج کی دھوپ کا 1 منٹ کا وزن نہیں بتا سکتے. اگر ہدایت سننے کے بھاؤ بھی ملتی تو میں لا کر منکر علی کے سامنے رکھ دیتا. اب ہدایت اللہ دیتا ہے، میں کیا کروں؟ ورنہ فیصلہ تو ہو گیا. کراچی والوں مجھے بتاؤ، پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی جس سورج کی دھوپ کا 1 منٹ کا وزن نہیں بتا سکتے، ان منکروں سے پوچھ کیا ہوگا وہ علی جس نے اسی ڈوبتے ہوئے سورج کو انگلی کے اشارے سے
سلام جی بسم اللہ سلام کا ایک ٹکڑا پڑھنا چاہ رہا ہوں خدا میں نہیں پڑھتا شاعری بالکل وہ اس چیز کو میں بالائے طاق رکھ چکا ہوں اپنا تھوڑا بہت رشتوں میں اپنے آپ کو سناتا ہوں وہاں سے یہاں آتے ہوئے بالکل گاڑی میں میرے بھائی نے کوئی اتنے شراب سے حکم کر دیا کہ یہ دیکھنا پہلی بار کراچی ہے تو پہلی بار اپنا نماز پڑھو تو لہٰذا یہ سب کے سامنے ہاتھ باندھ لو کیونکہ پورا لفظ میں معذرت کے ساتھ پتہ نہیں کیا بنے خود تمنا میری غازی کو بتاتے ہیں چراغ خود تمنا میری غازی کو بتاتے ہیں چراغ احمد فراز صاحب کی زمین ہے آپ رکھتے نہیں اور یہ بجھاتے ہیں چراغ وہ جو دنیا کی ہواؤں سے بچاتے ہیں چراغ ایسے کر کے مشکل سے قرآن عرض کو بجھتے چلے جاتے ہیں چراغ ہو گیا تو کیا جاتا اس کو ذرا سمجھ کرنے میں ویسے ڈر رہا ہے میری ذرا ڈسٹرب ہو رہا ہے وہ تو محسوس بھی نہیں کیجیے میں بولوں خود تمنا میری غالب بس وہ زمین ہے بس چلتے رہیے گا خود تمنا شاعری کیا ہے مجھے خدا میں پہلی گزارش کر چکا ہوں میں اب دوبارہ گزارش کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا شاعری کیا ہوتی ہے اب ان گزرے وقتوں میں نا کچھ 4 گھنٹے کے لیکچرز دے چکا ہوں غالب اور میر تقی میر کے ایک شعر پہ شاعری کیا ہوتی ہے یہ پھر کسی اور سے بات ہوگی اور یہاں پر بات کروں گا شاعری پہ یہ ملید ہے جیسے جیسے احباب بیٹھے ہیں یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی میں کوئی بات نہیں کر رہا کہ شاعری کیا ہوتی ہے میں ڈائریکٹ اپنا مسئلہ مکمل کر رہا ہوں خود تمنا میری غازی کو بتاتے ہیں چراغ ہم تو بس زیر علم جا کے جلاتے ہیں چراغ پہ ہاتھ ہے کراچی اتنے بڑی شخصیت کہ میں شہر میں آیا ہوں اور یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں معافی مانگ رہا ہوں مصرا امام زمانہ کی موجودگی کی قسم میرا قد چھوٹا ہے مصرا بڑا ہے میں ڈیزرو نہیں کرتا کہ یہ شعر مجھے ملتا لیکن ان کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں مل گیا ہے مجھے بڑا فخر ہے مصرا ضائع نہ ہو خود تمنا میری غازی کو بتاتے ہیں چراغ زیادہ مجھے کتنے نہیں آتا لیکن اپنی ذاتی عمر منقبت گوئی کا نازک ترین مصرا آپ کے سامنے پیش کروں ہاتھوں کی مچھلیوں کو جگانا خود تمنا میری غازی کو بتاتے ہیں چراغ ہم تو بس زیر علم جا کے جلاتے ہیں ہم تو بس زیر علم جا کے جلاتے ہیں چراغ ماں کی آغوش سے نا یہ جملہ سنا تھا کہ شب عاشور ہوئی میرے مولا نے چراغ بجھا دیا شب عاشور ہوئی میرے مولا نے چراغ بجھا دیا کیوں بجھایا ہر بندہ اس کی علیحدہ وضاحت کرتا ہے علماء ہمارے کتابیں پڑھ گئے اشرے پڑھ گئے یادی نا یادی علماء اشرے پڑھ گئے کتابیں بھر کے لکھ گئے کہ یار چراغ کیوں بجھا مجھے نہیں خیال چراغ کیوں بجھا اور میں تمہیں بتاؤں خود تمنا میری غازی کو بتاتے ہیں چراغ مجھے دیکھو خود تمنا میری غازی کو بتاتے ہیں چراغ امام حسین نے چراغ کیوں بجھایا خود تمنا میری غازی کو بتاتے ہیں چراغ ہم تو بس زیر علم جا کے جلاتے ہیں چراغ اور سورجوں سے بھی کہیں آنکھ ملاتے ہیں چراغ سورجوں سے بھی کہیں آنکھ ملاتے ہیں چراغ نہیں نا اس لیے شاہ 72 میں بجھاتے ہیں چراغ بیٹھے ہیں وہاں چراغ بجھانا ہی تو بنتا سورجوں سے بھی کہیں آنکھ ملاتے ہیں چراغ اس لیے 72 میں یہاں مجھے پتہ چلتا گیا کہ انکل ریحان کی ڈیتھ ہو گئی ہے میں نے پہلا میسج معصوم گواہ میں نے اس کو انسٹاگرام میں جو کیا تو اس میں میں پہلے بھی شیئر دیتا تھا خود تمنا میری غازی کو بتاتے مولا کی طرف خوشامد نہیں کر رہا خوشامد کرنی مجھے آتی بھی نہیں ہے بس خدا خوشامد کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے میری داڑھی نہیں اتری تھی تو
امام حسین نے مجھے اتنا نواز دیا، میری حیثیت نہیں ہے، خوشامد کر ہی نہیں رہا، میں اندر ریحان کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں کیونکہ وہ حقدار ہے، اسے زیادہ یہ معافی مانگ رہا ہوں، مصرع ضائع نہ ہو ان کی نظر میں کھڑے ہو کے یہاں اطلاع ملتی گئی، یہ کلام اس وقت لکھ رہا تھا مصرع صاحب، میں نے فوراً وہیں پہ معصوم کو یہ مصرع سینڈ کر دیا، کیا فیصلہ کرے مجھے نہیں پتا، میں اپنی عقیدت میں اکیلے پڑھ کے جا رہا ہوں، فیصلہ میرے جانے کے بعد کرنا، سورجوں سے بھی کہیں آنکھ ملا، اور یہ حقیقت ہے، مرثیہ ایسا پاکستان میں شاید پھر نہ لکھا جائے، اور اتنے طویل مرثیہ مولانا حسین کی عطا ہو تو یہ ہوتا ہے، ملیر ریحان آدمی صاحب کے مصرے میں مجھے خاموش نظر نہیں آنی چاہیے، سورجوں سے بھی کہیں آنکھ ملاتے ہیں چراغ، اس لیے صاحب 72 میں بجھاتے ہیں چراغ، اور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں ایک صدا آئی ہے یہ کوچہ غالب سے انیس، ایک صدا آئی ہے، ایک صدا آئی ہے یہ کوچہ غالب سے انیس، اور ریحان کی مرکت پہ جلاتے ہیں چراغ، جلاتے ہیں چراغ، حسین بادشاہ امیر کتنے ہیں، میں تجھے بتاؤں، راہ میں موت کی تاریکی انہیں مار نہ دے، شام والے تبھی نیزوں پہ اٹھاتے ہیں چراغ، راہ میں موت کی تاریکی انہیں مار نہ دے، شام والے تبھی نیزوں پہ اٹھاتے ہیں آخری ایک مصرع، یہ میں فضائل پہ ختم اپنا کر رہا ہوں، مسائل پہ آ گیا، 55 منٹ کی نوکری ہو گئی کراچی والوں، 3 سال کے بعد آیا ہوں، پھر پتہ نہیں کب آؤں، یہ ہاتھ مانگ رہا ہوں، مکتب میں آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، یہ آسمان چھوٹا ہے، یہ شہر بڑا ہے، وہ تمنا میں قافیہ، بتاتے ہیں چراغ، جلاتے ہیں چراغ، ملاتے ہیں چراغ، اس لیے صاحب 72 میں بجھاتے ہیں اور ریحان کی مرکت پہ جلاتے ہیں، قد چھوٹا ہے میرا مصرع بڑا ہے، اور ریحان کی مرکت پہ یاد رکھنا دیے روشن کیے جاتے ہیں، حقیقت میں آخری صف تک کے عزادار کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، راہ میں موت کی تاریکی انہیں مار نہ دے، شام والے کبھی نیزوں پہ اٹھا، خدا کی قسم میرے اندر ڈر ہے، اٹھاتے ہیں چراغ، اور عسکری روضہ ہمشیرہ حسنین ہے یہ، عسکری روضہ ہمشیرہ حسنین ہے یہ، پتہ نہیں یار کہاں چلا گیا کراچی، عسکری روضہ ہمشیرہ حسنین ہے یہ، اس جگہ حضرت عباس جلاتے ہیں اس جگہ حضرت عباس جلاتے ہیں چراغ، اس بی بی کی بارگاہ میں نوکری قبول ہو جائے تو دربار سے خالی واپس آ جائے۔ مسائل کی بی بی تو میرے بات والے
تفصیل سے پڑھیں. میں کوئی شہادت نہیں پڑھ رہا, میں بیوی کی مناسبت سے ماں اور بیٹے کا رشتہ بتانا چاہتا ہوں. میں خود اس صدمے سے گزر رہا ہوں. ماں دنیا میں رہنی چاہیے, ماں کو جانا نہیں چاہیے. تکلیف کی بات ہوتی ہے حسین علیہ السلام جیسا بیٹا اس کی طرف حسین عالمین جیسی ماں چھوڑ کے چلی جائے. ماں اور بیٹے کا بڑا رشتہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہم جیسے کروڑوں بیٹے قربان ہو جائیں رسول کے شہداء کی غم میں, ہماری کروڑوں مائیں قربان ہو جائیں رسول کے غم میں. دکھ میری شہزادی کو کیا تھا؟ میں باڑ کی وجہ سے نہیں رو رہی. یادی میں دربار میں حسین پہ چلنے والا خنجر دیکھوں. وصیتیں پڑھ کے دیکھیے کبھی بھی جو بیوی نے وصیت کی ہے مولانا شہنشاہ بادشاہ علیہ السلام کو, اس میں بیوی نے اپنا دکھ بیان کیا. میں دوسرے مصرے میں کوشش کروں گا کہ ہم لوگ سمجھ کریں, ورنہ کم از کم وہ جوان میرے بھائی جن کی ماؤں کے سارے سلامت وہ ضرور سمجھیں گے میری مائیں جو پردے میں بیٹھی ہیں. اللہ آپ کو بیٹوں کی خوشیاں دیکھنے نصیب کرے. شعر کس کا نہیں پتا, خدا میں اتنی ہمت ہے, میں اتنی ضرورت ہو رہی ہے, میں خدا میں بھی کوئی ڈر رہا ہوں. رو کر پکاری بیوی کوئی یاد تھامنے, ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے. میری بیوی دنیا سے پردہ کر گئی, سارے مضمون میرے بات والے پڑھ گئے, دنیا سے پردہ کر گئی اور جنازہ اٹھانے سے چند لمحات قبل مولا امیر علیہ السلام نے سارے بچوں کو بلایا اور آخری بار اپنی اماں کا دیدار کر لیا. قیام فاطمیہ ہے, قیام فاطمیہ کی مجلس ہے, خدا قیام فاطمیہ سے کم یہ ہے نہیں ہے. 3 جماعت لسانی سے کربلا کی ابتدا ہوئی ہے. یہ معافی مانگ کے کہہ رہے ہیں بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اپنا گناہ سمجھنے کے بعد ہائے نہ کرنے اور میری بیوی سیدہ کو دکھی نہ کر دے. سارے بچوں کو بلایا آؤ اور آ کے آخری بار اپنی ماں کا دیدار کر لو. میں نہیں کہہ رہا, تاریخ کہتی ہے. بخدا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ جملے پڑھے. حسین بادشاہ جو تھے وہ تابوت کے قریب جا کے کھڑے ہو گئے. حسین بادشاہ تابوت کے, اب یہاں سے میرا مضمون ہی تبدیل ہو گیا. تابوت کے قریب جا کے جو میری بیوی نے علی بادشاہ کو وصیتیں کی تھی نا, اس میں فرمایا تھا یا علی میری ایک وصیت یہ بھی ہے, میری میت کو کھلی چارپائی پہ نہ اٹھانا. یا علی میری میت پلنگ پہ نہ اٹھانا, پہلے بند تابوت بنوانا, اس میں میری میت رکھنا, اسے بند کرنا, پھر اوپر پردہ دینا, پھر اٹھانا میری میت کو. علی بادشاہ نے لوگوں فرمایا تھا فاطمہ ہمارے حرم میں کھلی چارپائی کا رواج ہے, میں بند تابوت کیوں بناؤں؟ غیرت مند شہزادی نے لوگوں فرمایا تھا یا علی میری مجبوری ہے, کھلے پلنگ پہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے مرنے والے کا قد کتنا ہے. یا علی میری غیرت کا معنی نہیں کرتی شرکائے جنازہ کو بطول کے قد. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کربلا پر نہیں, خدا کربلا پر نہیں. جو کر سکتے ہو تو سر پہ ماتم کر سکتے ہو. جنہیں حسین بادشاہ کی اماں نے ماتم کی خیرات دی ہے, سر پہ ماتم کرنا بھی زینب کی سنت ہے.
حسین علی کے حسین بادشاہ تابوت کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور لوگ فرماتے ہیں بابا میں قریب نہیں جاؤں گا، بابا میں قریب نہیں جاؤں گا جب تک ماں مجھے بلائے گی نہیں میں جاؤں گا نہیں، ماں سے کہ مجھے بلائے، اماں سے کہ مجھ سے کلام کرے، جب تک ماں بلائے گی نہیں بی بی سیدہ مجھے طاقت میں پڑھ سکوں گی سن سکے، بابا جب تک اماں مجھے بلائے گی نہیں میں جاؤں گا نہیں۔ کراچی والوں میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کہتی ہے یہ جملے کہنے تھے، بندے کفن کھل گئے میری شہزادی کے، شہزادی نے ہاتھ پھیلا کے بیٹے کو گلے سے لگا لیا، میری شہزادی سے ماتم نہیں آتا سب نیچے کر لے یار، میری شہزادی نے ہاتھ پھیلائے اور حسین 3-4 سال کا حسین ہے، حسین کو گلے سے لگا لیا، حسین کی چیخیں بلند ہوئی، مدینے کی گلیوں میں حسین کے رونے کی آواز بلند ہوئی، فوراً جبرائیل نازل ہوئے، علی بادشاہ کے کان میں جبرائیل نے کہا یا علی اللہ کہہ رہے جلدی کر بچے کو ماں سے جدا کر، ارے عرش پہ کوہرام مچ گئے، میرے فرشتوں کے تاج اتر گئے، بچے کو ماں سے جدا کر لے، آسمانوں پہ زلزلے آ رہے ہیں۔ علی بادشاہ نے 4 سال کے حسین کو ماں سے جدا کیا، آسمانوں پہ کوہرام نہیں رکا، مرچشیہ کو حق ادا نہیں ہوتا، جدا کیا۔ علی بادشاہ نے 3 سال کے حسین کو بڑے پیار سے ماں کے جنازے سے آسمانوں پہ فرشتوں کا کوہرام نہیں رکا، اس کے بعد بھی اب انصاف کر کے مجھے بتاؤ 11 محرم ہو، بابا حسین کا لاشا ہو، 4 سال کی سکینہ اے شمر کے تماشے، یا سیدہ ذکری، یا سیدہ ذکری فی سبیل اللہ، سفر کی سکینہ اور وہاں جدا کرنے والا شمر، خدا میرے محمد نہیں ہے، یہ آخری جوانی سلامت ہو میرے بھائی کی، میرے بھائی کی جوانی سلامت ہو، یار کتنا پیارا جوانی نصیب ہو میرے بھائی کو، وہاں جدا بس بالکل ختم کر رہا ہوں، بالکل ختم کر رہا ہوں۔ مولا علی شریف سے بادشاہ نے نا بی بی سیدہ کو دفن کیا، ایک ہاتھ آخری روایت اور پڑھی نہیں میں پا رہا، ایک ہاتھ پہلو پر رکھ کے میری بیوی دنیا سے پردہ کر گئی، بی بی سیدہ کو دفن کرنے کے بعد اگلا دن گزر گیا، اگلی آدھی رات کا وقت آیا، مولا کائنات نے گھر میں نماز شب کے لیے مصلی بچھایا، یہاں میرے مولا نے تکبیرۃ الاحرام پڑھنے کا ارادہ کیا، یہ حبش کی ملکہ فضہ کے اونچا رونے کی آوازیں آئی، علی بادشاہ نے رو کے فرمایا بہن فضہ آدھی رات کا وقت ہے، اب گھر میں کیوں رو رہی ہے؟ حبش کی ملکہ نے رو کے کہا یا علی ہم برباد ہو گئے، یا علی تیرا گھر اجڑ گیا، اے کیا سر پہ ماتم نہ کر سکتے ہو؟ کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو سر پہ ماتم نہ کرے، یا علی مدینے میں قیامت آ گئی، یا علی ہم برباد ہو گئے، یا علی تیرا گھر اجڑ گیا، بہن فضہ ہو گیا ہے، حبش کی ملکہ نے رو کے کہا یا علی غربت کا واسطہ لمحے کے لیے چراغ نہیں دھرائے، یا علی چراغ نہیں دھرائے، علی چراغ لے کے قریب گئے، بہن فضہ کیا ہوا؟ یا سیدہ میں کیسے پڑھوں؟ بہن فضہ کیا ہوا؟ میری بیوی نے رو کے فرمایا یا علی مدینے میں قیامت آ گئی ہے، اور یا علی ہم برباد ہو گئے، یا علی وہ دیکھ سامنے مٹی پہ تیری زینب سو رہی ہے، یا علی وہ مٹی پہ تیری نہیں آتا ماتم، یا علی وہ مٹی پہ تیری کلثوم سو رہی ہے، یا علی وہ دروازے پہ تیرا حسن سو رہا ہے، یا علی میں نے پورا گھر تلاش کر لیا مجھے حسین نظر نہیں آتا، یا علی مجھے حسین دکھائی نہیں دیتا، مجھے حسین نظر نہیں آتا۔ علی بادشاہ نے چراغ اٹھایا، آخری جملہ پڑھ کے جا رہا ہوں، اگلے سال وہی رہے گا جو ہوگا، پتہ نہیں میری یا کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو، رات قبر میں یاد آئے گا حسین بادشاہ کی اماں کی غربت پہ ماتم کیا تھا، ہر بندہ سب پہ ماتم کرے میں جا رہا ہوں، مجھے حسین نظر نہیں آتا۔ علی بادشاہ نے چراغ اٹھایا، گھر پہ تلاش کرنا شروع کیا، گھر میں حسین نہیں ملے، تلاش کرتے کرتے گھر سے باہر آ گئے، مدینے کی گلی